أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. آمنت بالله، صدق الله مولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صاحب صدر آسمان طریقت کے بےتاز بادشاہ، عظیم روحانی پیشوا مولانا مستمد انجم صاحب دامت برکاتہ اللہ علیہ، دیگر مہمانان گرامی، علماء ذی وقار، صوفیہ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس روح پرور تقریب کے انعقاد سے تقریباً 3 دن پہلے محترم بچکن نے ایک ٹیلیفون کیا تھا کہ مقالہ پیش کرنا، بڑی اچھی پیش رفت ہوئی ہے، اور لیکن بدقسمتی انہوں نے مجھے جو موضوع دیا تھا بوا فقیر رحمۃ اللہ علیہ، مقام بوا فقیر رحمۃ اللہ علیہ اور سلوک و طریقت، آج رات میں لکھ رہا تھا تو صرف ایک صفحہ لکھ سکا، تو اسٹیٹ سیکریٹری صاحب نے گزارش کی ہے انشاءاللہ العزیز آپ تک میں مکمل کر کے آپ تک پہنچاؤں گا۔ بلتسان کے طول و عرض سے بوا فقیر رحمۃ اللہ علیہ کے جو متوالیان ہیں، مریدین ہے، عقیدت مند ہے، وہ سب آج اس عظیم المرتبہ شیخ طریقت مرشد کامل غوث اعظم قطب دورہ حضرت مرشدی کریمی بوا فقیر رحمۃ اللہ علیہ کی روح فتوح کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، عقیدت کے ہدیے پیش کرنے کے لیے ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ بارگاہ خداوندی میں دعا ہے کہ ہم سب کی یہ عقیدت ہماری حاضری قبول فرمائیں۔ ایک معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب تعالیٰ نے سورہ جن کی آیت نمبر 16 میں فرماتا ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا۔ اگر تم طریقت کی راہ پر گامزن ہو جائے تو ہم تمہیں سیراب کرنے والا پانی پلائیں گے۔ تو حضرت عبداللہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر بیان فرماتے ہیں وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، تو یہاں پر مختلف مترجمین قرآن نے مختلف انداز میں ترجمہ کیا ہے۔ تو مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
عاشق مصطفیٰ ضرور ہے، انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا ہے، اور اگر تم سیدھی راہ پر گامزن رہو۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں نے ترجمہ مختلف انداز میں کیا ہے، لیکن شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر طاہر القادری مدظ اللہ علیہ نے علمی حق ادا کیا ہے، انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے، اور تم طریقت کی راہ پر گامزن ہو جائے تو ہم تمہیں سیراب کرنے والا پانی پلائیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، اس کا ترجمہ بھی یہی ہے۔ اور اس کے ضمن میں عبداللہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں، اگر سالک راہ خدا عادل اور استقامت کے راستے پر گامزن ہو جائیں تو لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ہم معرفت کے پانی پلائیں گے۔ عبداللہ سمنانی فرماتے ہیں اور معرفت کثیر کے علم سے نوازیں گے۔ اور مزید فرماتے ہیں معرفت کثیر سے مراد علم لدنی عطا فرمائیں گے۔ قرآن مجید میں 2 مقام پر یہ لفظ طریقت ہے، اور اس آیت مبارکہ میں لفظ طریقت، تو نوربخش دنیا میں لفظ طریقت معروف ایک لفظ ہے، جیسا کہ دعوت صوفیہ میں فرمایا الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی، اس سے آگے حدیث بیان فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ سمنانی کے علاوہ ایک اور صوفی بزرگ جو کہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، انہوں نے فرمایا الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت احوالی والمعرفت سر۔ اقوال پیغمبر کے لیے شریعت کہا جاتا ہے، افعال پیغمبر کے لیے طریقت کہا جاتا ہے، اور معرفت پیغمبر کے لیے سر کہا جاتا ہے، جیسا کہ حضرت نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے الشریعت کالسفینۃ۔ اور میں اختصار کروں گا، میری بدقسمتی یہ ہے جب بھی اسٹیٹ سیکرٹری مجھے مدعو کرتا ہے پہلے ہی مجھے تالا لگا دیتے ہیں، تو باہر کے کیا ہو جائے، میں لیکن اختصار کے ساتھ میں آپ کو آج کے دن کی وساطت سے، چونکہ مقام حضرت بافقیر رحمۃ اللہ علیہ کو بیان کرنا ہے، تو نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں الشریعت کا سفینۃ، شریعت کیا ہے؟ کشتی کی طرح ہے، والطریقت کالبحر، طریقت سمندر کی طرح، یہ حدیث ہے، والحقیقت کالدر، اور حقیقت کیا ہے؟ موتی کی طرح۔ فمن اراد الدر رکب السفینہ، جو موتی اور موئنگے کے متلاشی ہے، طالب ہے، اسے چاہیے وہ کشتی میں سوار ہوں، ثم شرع فی البحر، پھر سمندر کے اندر سفر کرے، ثم وصل الی الدر، پھر جا کر وہ موتی اور مونگے تک پہنچیں گے۔ فمن ترک ھذا ترتیب، اگر کوئی اس ترتیب کو چھوڑ دے یا اس ترتیب کے بغیر، یعنی بغیر شریعت کے وہ طریقت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، بغیر شریعت کو حقیقت کو لینے کی کوشش کرے، تو بغیر شریعت کے نہ طریقت اسے حاصل ہوگی، نہ حقیقت اسے ملے گی، نہ معرفت اسے حاصل ہوگی۔ تو فاول شیء وجب علی الطالب، ہر سالک اور صوفی مبتدی کے لیے واجب ہے وہ شریعت کی پاسداری کرے، شریعت کی جب تک پاسداری نہیں کریں گے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کوئی طریقت اسے حاصل نہیں ہوگی۔ تو جناب بافقیر رحمۃ اللہ علیہ صرف وہ ولی نہیں تھے، ولایت تو عام چیز ہوتی ہے کہ
اس کے اقسام ہیں اور اس کے 7 طبقے بیان کیا حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ اور سید العارفین نے بھی حضور پاک کی بہت ساری احادیث بیان فرمائی ہے، اس کے اندر 7 طبقے بیان کیا ہے۔ میں نے 15 شعبان کو بھی عرض کیا تھا کہ ایک تو شمسی اعتبار سے ہے 365 کی بجائے 66 لکھا ہے، اور ایک ہے قمری اعتبار سے 356۔ تو یہ دونوں طریقے رائج ہے دنیا کے اندر، ولایت کا یہ نظام رائج ہے۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے جو کہ آج ہم میں سے بہت سارے کبھی لوگ کہتے ہیں کہ بابا فقیر کو صرف با فقیر کہیں، کبھی کہا کرتے ہیں کہ اس کو مرشد نہ کہیں، کبھی کہتے ہیں اس کو شیخ طریقت کہیں، کبھی کہتے ہیں اس کو ولی کامل کہیں، قطب نہ کہیں یا غوث نہ کہیں۔ تو سید العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ فارمولے بتا دیے ہیں کہ انسان نامہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور مولانا حسن مدثر عالوی نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں ارباب قلوب ایک گروہ ہے جنہیں اس زمانے میں اولیاء اللہ کہتے ہیں، جن کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ اولیاء اللہ کے گروہ میں سے بعض نام و نشان اور دیگر علامتوں کے ساتھ شہرت رکھتے ہیں، مثلا اقطاب، افراد، ابدال، اوتاد، ابرار۔ یہ سید العارفین کا کلام ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں مرشد و مقتدا یا اولیاء۔ لفظ مرشد، اس کو ذرا جاننے کی کوشش کریں۔ آج ہم نے لفظ مرشد کو میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا، بعض آج کل تو ڈرائیور ایک دوسرے کو کہتے ہیں مرشد۔ یار اتنا سستا، اس مرشد کو اتنا سستا نہ مانے کہ ڈرائیور ایک دوسرے کو مرشد کہے۔ اور بہت سارے میں نے سنا کہ کبھی ایک عام ٹیچر کو بھی مرشد کہتے ہیں۔ یہ ہماری بڑی غلطی ہے۔ کسی لفظ، کوئی جملہ ہمارے تصوف کی اصطلاح کے اندر، تصوف کے بزرگان دین نے اگر استعمال کیے ہیں تو ایویں ہی نہیں کیا انہوں نے۔ مثلا مجھے کوئی آدمی اس کے حسن و جمال سے بھی متاثر ہو، اس کے کلام سے، نطق سے، انداز گفتگو سے، اس کے علمیت سے، تو میں نے اس کو شیخ طریقت کہا، میں نے اس کو مرشد کہا۔ نہ، آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ کی نوربخشی صوفیہ نوربخشیت کی تعلیمات کی روشنی میں ہر کس و ناکس کو ان ناموں سے پکارنا، کوئی عام اپنے طرف سے القابات دے دینا آپ کے لیے جواز نہیں، اگر آپ صوفیہ نوربخشیت سے تعلق رکھتے ہیں، نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کر دیتا ہوں، آج کل میڈیا کے دور میں کہ لوگ ایسے ہی بغیر کسی ریاضت کے، بغیر کسی اعتکاف کے، بغیر کسی عزلت نشینی کے، بغیر کسی محنت شاقہ کے القابات کی بوچھاڑ کرتے ہیں۔ یہ القابات دیکھا دیکھی میں ایک 3rd کلاس کے آدمی، انتہائی ان پڑھ اور جہل مرکب کے لیے آپ کو یہ خطابات دینے شروع کر دی۔ یار اتنا سستا ہے۔ نوربخشیت کیا ہے؟ ایک روحانی مملکت ہے۔ اس روحانی مملکت کے اندر ایک نظام ہے، ان کے اندر اصطلاحات ہوتی ہے، القابات ہوتے ہیں، تو بھی مرشد کامل کو حکم ہوگا کہ آپ فلان آدمی کو یہ خطاب دے دیں۔ جیسا کہ سید العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے جب اعتکاف کے دوران اس کے غیر معمولی صلاحیت اور قابلیت کو خواجہ اسحاق خذلانی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو وہ آمدہ از غیب نامش نوربخش بود جو خورشید ذات تش نوربخش، کہ غیب کی طرف سے ندا آئی کہ سید محمد کا نام نوربخش لگا۔ تو مرشد جس طرح کے ایک مملکت کے اندر، ریاست کے اندر صدر کی کیا کوالٹی ہوتی ہے، کیا اس کا ہوتا ہے، ہر کوئی صدر بنتا ہے، اسی طرح مملکت روحانیت صوفیہ نوربخشیہ کے اندر مرشد، اس کی کوالٹی ہوتی ہے، اس کا ایک عہدہ جلیلہ ہوتا ہے۔ ہر کسی کو لفظ مرشد، ہر کسی کو طریقت کے مالک، ہر کسی کو روحانی پیشوا نہیں کہہ سکتے۔
یہ ہماری جہالت ہے۔ ہاں میں یہ بتاتا ہوں ان لوگوں سے جو فیس بک استعمال کرتے ہیں، کیا آپ کو کسی نے حکم دیا ہے؟ کیا آپ کو معائنہ ہوا ہے؟ کیا آپ کو مشاہدہ ہوا ہے؟ لے تصوف کے ہمارے بزرگان دین نے خطاب کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول کی طرف سے جب تک یہ اجازت نہ ملے خطاب نہیں فرمایا۔ کہیں اگر القابات دیے ہیں تو مرشد اپنے مرشد حقیقت کی طرف سے یا الہام کے ذریعے یا کشف کے ذریعے یا مشاہدہ کے ذریعے یا معائنہ کے ذریعے جب تک اس کو غیبی اشارہ نہ ملے کسی کو کوئی خطاب نہیں دیتے۔ تو حضرت شاہ زید عالم تھوڑا صبر کریں میرے عزیزوں، تھوڑا صبر کریں، مجھے اپنے موضوع کی طرف لے جانے دو۔ تو سید العارفین فرماتے ہیں بعض شریعت طریقت اور حقیقت سے معمور، ظاہر و باطن میں مشہور ہے، یہی بزرگ حقیقت میں اقطاب، افراد، اوتاد وغیرہ ہم کا کامل بنانے والے مقرب بندے ہیں، اللہ تک ملانے والے یہی ہستی ہیں۔ اقطاب قطب کی جمع ہے، اور افراد اوتاد ابرار۔ اسی طرح آگے فرماتے ہیں مرشد و پیشوا بننا ایسی کامل شخصیت کے لیے سزاوار ہے جو شریعت اور شرعی امور میں علم کا سمندر ہو۔ اور یہاں پر ایک بات ہے نکتہ کی کہ حضرت احمد ذاکر جرجانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کو علم شریعت کم تھا، کچھ پڑھا ہوا تھا، لیکن وہ علم طریقت میں جب داخل ہوا، اس نے داخلہ لیا، اس کے بعد پھر دوبارہ علم شریعت پڑھے تو اس کے مرید فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کو سیدنا احمد ذاکر جرجانی، تو کسی نے پوچھا کیوں کہتے ہیں؟ کہا کہ پہلے شرعی علم تھوڑا پڑھا تھا، اس کے بعد طریقت میں قدم رکھا، اس کے بعد شریعت دوبارہ پڑھا، وہ کامل ہوا، اس لیے وہ سیدنا کہنے کے اہل۔ تو یہاں پر شرعی امور میں علم کا سمندر ہو، تمام علوم و فنون میں چوٹی کا عالم ہو، طریقت میں کسی ولی کامل کی صحبت سے تربیت یافتہ ہو، ریاضات اور مجاہدات کے انتہائی مرتبے پر فائز ہو، اور حقیقت میں مشرب عمیق کا حامل ہو، توحید یعنی مشاہدہ تجلیات والا ہو۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ اہل اللہ کا سب سے پہلا بینا ہونا۔ ہم نے تو 3 دن اعتکاف کیا تو ہم عالم ملکوت اور جبروت میں دیکھنے والے بنتے ہیں نا۔ ہاں خیر اتنا سزا تو مت کریں۔ ہاں ایک دفعہ مرشد کامل رحمۃ اللہ علیہ کو عرض کیا تھا کہ ہمارے ان مریدین میں آپ کے جو ہے نا کوئی کامل نے فرمایا کہ ہاں کامل ہے، اگر میں ان کو کوئی خطاب دے دوں، واہ کیا ہمارے مرشد کامل ہے، اگر میں ان کو کوئی خطاب دے دوں، اگر میں ان کو کہوں تم فلان طریقت کے یا ولایت کے درجے پہ فائز ہے تو اسی دن سے وہ شیطانی عمل شروع کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے مرشد کامل۔ دیکھو نا کہ وہ اس لیے کبھی کسی کو خطاب نہیں دیا، خود اپنی ذات میں انجمن، اپنی ذات میں ولایت کے شعبے جاننے والے، مختلف ریاضات کے مالک، ایک بہت عظیم غیر مرئی صوفی بزرگ بیان فرماتے ہیں شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ میں 7 حکمتیں نہیں تھیں کہ صرف با فقیر میں 7 حکمتیں، جس کو مواہب اولیاء کہتے ہیں۔ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ کی روایت کو نور الدین جعفر بدخشی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمایا مواہب اولیاء کہ اولیاء اللہ کے یہ جو طبقے ہیں نا یہ مختلف ریاضت کراتے ہیں، مثلاً آبی طریقہ، شمسی طریقہ، قمری طریقہ، اور یہ ستاروں کے جو طریقے ہیں، اور اس میں فقیر وہ مرد کامل ولی اللہ تھے جو اس میں مکمل قرآن مجید کی 114 سورتوں پر کامل عامل تھے۔ آپ اندازہ کرو۔ دوسرا
وہ بزرگ یہ بیان فرماتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے جو ابھی شیاطین کو باندھنے کا طریقہ کم و بیش کچھ بزرگوں میں تھی، یہ حکمت مکمل طور پر نہیں تھے، وافقی رحمۃ اللہ علیہ میں یہ مکمل تھی۔ تیسری یہ جو شمسی طریقہ ہے، شمسی طریقہ میں ایک مولا ہی متقین نظر آتے ہیں نا، شمسی طریقہ میں ماہر تھے۔ یہ آپ نے فرمایا 2 بار حضور پاک کے دور اطہر میں آپ نے سورج کو پلٹایا، دوسرے بار جنگ صفین میں جب آپ دریا کو پار فرما رہے تو اس وقت دیر ہو گئی، عصر کی نماز قضا ہو گئی، تو مولا متقیان نے حکم دیا اور شمس کو، سورج کو واپس پلٹایا۔ اور دوسرا بہت عظیم صوفی بزرگ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رومی کا جو مرشد کہا جاتا ہے، بعض یہ کہتے ہیں یہ ایک نوربخشی بزرگ تھا جو ملتان میں ہے، اور ہمارے مرشد کامل فرماتے تھے ہمارے تصوف کے عظیم صوفی بزرگ یہی ہے۔ کئی بار بہت ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے، راستے میں ان سے ملاقات ہو گئی، وہ راستے میں آپ کے استقبال کے لیے تشریف لے آتی تھی ان کی روح اطہر، تو انہوں نے فرمایا انت شمس و انا شمس۔ ملتان میں جب گئے تو فرمایا کہ تو بھی سورج ہے، میرا نام بھی شمس ہے سورج، تو آگے نزدیک آ جاؤ۔ اور اس نے اپنی مچھلی کو وہاں کباب بنایا، پھر تلابل فرمایا۔ تو ایک یہ نظر آتا ہے، ایک جناب بافقیر رحمۃ اللہ علیہ نظر آتے ہیں تاریخ کے اندر، جو اس شمس و قمر پر مکمل تصرف حاصل تھا۔ خدا کی قسم یہ مبالغہ نہیں، یہ مبالغہ نہیں، یہ حقیقت ہے۔ شمس و قمر اور جتنے مختلف ستارے ہیں، ان سب پہ علم نجوم میں انتہائی مہارت رکھنے والی وہ عظیم صوفی بزرگ تھے، جس کا بہت سارے سابقہ بزرگوں کو یہ کمالات اور یہ حکمتیں حاصل نہیں تھی۔ چوتھی بات یہ آبی طریقہ جو آپ دیکھو نا، حضرت خضر علیہ السلام جو پانی پہ موکل ہے، اور حضرت شاہ حمدان رحمۃ اللہ علیہ جس کے بارے میں فرماتے ہیں مواہب اولیاء، بعض اولیاء اللہ مختلف ریاضت کے ذریعے اس ریاضت میں کمال درجہ حاصل کرتا ہے تو ان کو وہی حکمت مل جاتی ہے۔ شاہ حمدان کو پانی پہ تصرف حاصل تھا، فضا پہ تصرف حاصل تھا۔ یہ ہمارے مرشد کامل رحمۃ اللہ علیہ کو فضا میں بھی تصرف حاصل تھا، پانی پہ بھی تصرف حاصل تھا، اور جس کے بین ثبوت کہ آپ جس مقام پہ رحلت فرما گئے وہیں چشمہ پھوٹ پڑا۔ اسی طرح میں آپ کو عرض کرتا ہوں 7 حکمتوں کا مالک تو سید العارفین فرماتے ہیں پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ بینا ہو، دیکھنے والا ہو، دیکھنے والا ہو، تجلیات آثاری، افعالی، صفاتی، ذاتی، مکاشفات، مشاہدات، معائنات، یعنی اپنی ان ظاہری آنکھوں سے دیکھنے والا۔ ہاں دوسرا شنوائی، بینائی کے علاوہ اللہ والے جو ولی کامل ولایت کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہے انہیں مختلف غیبی آواز سنتے ہوں اور واردات غیبی کا پتہ چلتا ہو۔ ہمارے گوما مسجد کا ہی معاملہ تھا تو میں اسی بات پہ بڑا حیران ہو گیا۔ بوا رحمۃ اللہ علیہ اور آئی جی اشرف رحمۃ اللہ علیہ دونوں وہاں پر پشاور میں تشریف لے گئے تھے، تو اچانک وہاں کوئی عجیب سا کوئی پرندہ آیا، ایک سبز کلر کا، تو اوپر جو تھا نا کہ گوم جس کو ہم ملتی میں کہتے ہیں روشن دان، اس سے اچانک ایک کوئی عجیب پرندہ آیا۔ تو آئی جی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی خود بیان کیا تھا اور با نے بھی ایک دفعہ مجھے ذکر فرمایا تھا، تو آئی جی صاحب نے فرمایا کہ باغ اصل یہ جو عجیب پرندہ آیا ہے کیا ہے؟ ہائے ہائے، ہم نے ایسے بزرگ کو کھو دیا نا، ہم نے ایسے بزرگ کو جو ہے نا اس کی معرفت ہمیں حاصل نہیں ہوئی نا، ہم نے اس کو پہچانا نہیں نا، آج ہم قبر پرستی کرتے ہیں۔ ہاں شاہ حمدان فرماتے ہیں اس کے حیات میں مرشد کامل کی کوئی معرفت حاصل نہیں کرتا، ان کے حیات میں ان سے مستفید ہوتے نہیں، ان سے فیض لینے کی کوشش نہ کرتے۔ جب دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ تمام ارواح مقدسہ ہر اشیاء پہ اپنا اثرات آثار چھوڑ دیتے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلتا ہے ہاں بابا غیر سب کا مرشد تھا، سارے مسلمانوں کا مرشد تھا۔ پھر وہ قبر پرستی کرتے ہیں، قبر پہ مجاوری کرتے ہیں، تو ظاہری حصی تعلقات تو ختم ہو گئے۔ جس سے فیض ملنا تھا قبر سے ضرور فیض ملتا ہے، لیکن وہ طریقہ نہیں جو زندوں میں سے ملتا ہے۔
تو اسی طرح وہ با رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عائشی صاحب کو پتہ ہے آپ کو یہ پرندہ کیوں آیا، یہ پرندہ کیوں آیا؟ وہ اور وہ گومم مسجد کا واگزار ہو گئے، اللہ اس کا تالا کھلوایا ہے ڈیسی نے۔ یہ دیکھو اس کو کہتے ہیں غیبی واردات، الہام ربانی۔ اور اسی طرح تیسرا مرحلہ جو اہل اللہ کا ہے، شنوائی اہل اللہ جو ہے نا دل کی آواز کو سن لیتے ہیں، دل کی آواز کو۔ آپ کچھ سوچ سمجھ رہے ہوتے ہیں جو اس عظیم مسند پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، آپ بھی دل کی واردات کا، آپ کے خیالات کا، آپ کے تصورات کا، آپ کی دل کی باتوں کا وہ معائنہ کرتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے۔ اور میرے ساتھ بھی یہ ایسا ہوا، ایک دفعہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ایسے عظیم مرتبہ ہستی تھی، تو میرے رجت کو میری ڈیوٹی ہوا کرتی تھی، تو آیا ایک دفعہ، اس کے بعد میں نے بہت سے عرض کیا، صبح میں نے پانی پیش کیا ہے محترم، میں نے جو پڑھی ہے اسٹوڈنٹ لائف میں معقولات منقولات یہ سارے اب بھول گئے، منطق وغیرہ ہے، علم کلام وغیرہ ہے، یہ وہ برائے مہربانی آپ یہ جو نا اس پہ ذرا دم کے تو بہت ہنس پڑے، دیو بارد اس طرح نہیں کہنا ہوتا، اس طرح نہیں کہنا ہوتا، مجھے پتہ چلا، مجھے پتہ ہے تمہارے دل کی کیفیت کو مجھے پتہ ہے، لیکن اس طرح نہیں ہوتا۔ ہاں کسی منزل پہ جب پہنچتا ہے نا تو آپ کو وہ سارے ازبر ہو جائیں گے، دل کی واردات کو پتہ تھا۔ اچھا، چوتھا مرحلہ دانائی، گویائی کے بعد اہل اللہ کا دل دانا جاننے والا بنتا ہے۔ مراتب، درجات، علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین، وہ سارے مراحل طے کر چکے ہوتے ہیں۔ اور اس وقت اگر اس ولی اللہ کو آپ قطب کہیں تو بھی جائے، شاہ زید المدین غوث العظم کہیں تو بھی ٹھیک ہے، امام الاولیاء کہیں تو بھی ٹھیک ہے۔